بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وقت گزرا ہے، ایک حاکم ہیں، طولون ان کا نام ہے، اور بہت دیندار اور نیک وہ حاکم تھے۔ ایک دفعہ وہ راستے میں گزر رہے تھے، انہوں نے راستے کی سائیڈ پر ایک بچے کو دیکھا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کسی عورت سے بدکاری ہوئی اور اس نے اس بچے کو یہاں پھینک دیا ہے۔ انہوں نے اس بچے کو اٹھا لیا اور اس کا نام احمد رکھا، اور اس کی پرورش اپنے بیٹے کی طرح ہی کروائی۔ کچھ عرصے بعد وہ بچہ احمد یتیم کے نام سے مشہور ہو گیا۔ طولون نامی یہ حاکم جب مرنے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے ابو الجیش کو حاکم بنایا اور اس سے کہا کہ جس طرح میں نے تمہارے بھائی کا خیال رکھا ہے، تم اپنے بھائی کا بھی ایسے ہی خیال رکھنا۔ تو ابو الجیش نے بھی ان کا ویسے ہی خیال رکھا۔ وہ بھی بہت نیک اور دیندار تھا، اور اسی طرح یہ احمد بھی، کیونکہ سرپرستی اور کفالت کرنے والے اور پرورش کرنے والے وہ طولون تھے، جو ایک نیک حاکم انسان تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ابو الجیش نے احمد یتیم کو اپنے خاص کمرے کی چابیاں دی اور اس سے یہ کہا کہ جاؤ میرے خفیہ دروازے سے میرے کمرے میں جاؤ، اور فلاں الماری میں سے فلاں زیور نقدی کوئی چیز انہوں نے مانگنے کے لیے کہا کہ آپ وہ جا کر لے آؤ۔ جب یہ احمد یتیم خفیہ دروازے سے اس کے کمرے میں پہنچے تو دیکھا کہ ابو الجیش کی جو باندی ہیں وہ کسی خادم کے ساتھ زنا میں ملوث ہے۔ تو جیسے ہی اس نے احمد یتیم کو دیکھا، وہ خادم تو بھاگ گیا، اور اس عورت نے احمد یتیم کو ورگلانے کی کوشش کی کسی طرح، تم میرے ساتھ زنا کر لو اور کسی کو یہ بات نہ بتاؤ۔ لیکن انہوں نے اس عورت سے وہی جملہ کہا جو یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا تھا، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی۔ اللہ رب العزت کی پناہ مانگ لی اور اس گناہ سے بچ گئے، وہاں سے نکلے۔ نیک لوگوں کا یہی دستور ہے، جب کوئی ان کو گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی پناہ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا، لیکن اس عورت کی پردہ پوشی کی، اس کو سمجھایا کہ بہن اللہ کی ناراضگی مول نہ لو، اس گناہ سے توبہ کر لو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، توبہ کر لو۔ انہوں نے اس کی پردہ پوشی کی۔ اب ابو الجیش نے اسی زمانے میں ایک دوسرا نکاح کر لیا۔ جب اس نے دوسرا نکاح کیا تو پہلی بیوی، یہ جو خادمہ تھی، یہ باندی تھی جو خادم کے ساتھ ملوث تھی، اس کی طرف اس کی توجہ کم ہو گئی۔ جیسے ہی توجہ کم ہوئی تو اس نے یہ سوچا کہ لگتا ہے کہ احمد یتیم نے میرے شوہر کو بتا دیا ہے کہ میں نے ایسے زنا کیا، جس کی وجہ سے اس کے دل میں میری قدر ختم ہو گئی اور وہ دوسری کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہو رہا ہے۔ تو اس نے ایک سازش کی۔ ایک دن اس نے دیکھا، ظاہر سی بات ہے جب مکاری پر عورت آ جائے تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنے آپ کو سنبھالنا۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن عورت کی چال کیا ہے کہ اللہ کے نبی کو بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے اور شریروں کے شر سے اور حاسدین کی حسد سے محفوظ فرمائے۔ تو اس عورت نے یہ چلاکی کی۔ ایک دن دیکھا ابو الجیش محبت سے پیار سے بات کر رہا ہے، وہ اچانک رونے لگی۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی ایک دن آپ نے دن کے وقت احمد یتیم کو شاید چابیاں دی تھیں، تو وہ میرے کمرے میں آیا، اس نے میرے ساتھ زبردستی زنا کیا، اور میں پریشانی اور ندامت کی وجہ سے کسی کو کچھ بتا نہ سکی۔ ابو الجیش کے ذہن میں بھی فوری آیا کہ ہاں میں نے اس دن تو چابیاں دی تھیں، اور اس نے یہ اتنا بڑا خائن ہے، اس نے میرے ساتھ اتنی بڑی خیانت کی، انہوں نے بھی تحقیق نہ کی۔ تو غصے کے اندر انہوں نے بھی انتقام لینے کا سوچا۔ ابو الجیش نے ایک خادم کو بلایا اور کسی دوسری جگہ پر دوسرے گاؤں کے اندر اس خادم کو کہا کہ جاؤ تم فلاں آدمی کے پاس اور اس کے جا کے کہو کہ میں ایک آدمی کو بھیجوں گا اور کہوں گا کہ کستوری اس برتن کے اندر بھر لاؤ، ایک برتن دے کے بھیجوں گا، تم نے اس شخص کو قتل کر دینا ہے۔ تو اب احمد یتیم کو انہوں نے بلایا ابو الجیش نے، اور بلا کر کہا کہ آپ اس برتن کو لے جائیں، فلاں گاؤں میں چلے جائیں، وہاں اس بندے سے کہیں کہ اس میں کستوری بھر دے، خوشبو ہے۔ تو انہوں نے برتن لیا اور چل دیے۔ راستے میں وہی خادم جو اس باندی کے ساتھ مبتلا تھا گناہ میں، اس نے احمد یتیم کو دیکھا تو ندامت تو پہلے ہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ کام کے لیے جا رہے ہیں تو اس نے کہا لائیں یہ کام آپ کا میں کر دیتا ہوں۔ وہ برتن لے کے چلا گیا کستوری کے لیے، جیسے اس نے جا کے کہا اگلے بندے نے اس کو اسی وقت سر قلم کر دیا۔ جب ابو الجیش کے پاس خبر پہنچی کہ
احمد یتیم کی جگہ تو وہ خادم مارا گیا۔ تو وہ حیران ہوئے، انہوں نے احمد یتیم سے پوچھا کہ میں نے تو تمہیں مارنے کے لیے یہ سارا انتظام کیا تھا، یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں نے اس عورت کی پردہ پوشی کی، لیکن اس کی مکاری بہت غالب آ گئی اور اس نے ایسی چال چلی تو اللہ رب العزت نے اصل قاتل کو ہی اس کے ہاتھوں مروا دیا۔ دیکھیے، واقعہ کا مقصود یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی پناہ مانگی، اللہ رب العزت نے ہر بند دروازوں کو کھول دیا۔ احمد یتیم نے اللہ رب العزت کی پناہ مانگی، اللہ رب العزت نے جو اصل قاتل ہے اس کو قتل کروا دیا، ایک ذرا برابر آنچ بھی نہیں آنے دی، بلکہ ابو الجیش کی نظر میں اس احمد یتیم کی وقعت بھی بڑھ گئی اور آئندہ آنے والے حاکم بھی اس نے احمد یتیم کو ہی طے کر دیا۔ تو کیا ہم اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑیں، ہم اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جائیں، ہم اللہ رب العزت سے اپنی محبت کے لیے، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے تھوڑی سی محنت کر لیں اور ہمارا مسئلہ حل نہ ہو، تو یہ خیالست و محالست و جنوں، یہ ہماری نادانی ہے۔ آج ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے کبھی ادھر کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں، کبھی فلاں وظیفے کر لیے، کبھی فلاں وظیفے کر لیے، یہاں وہاں دوڑ رہے ہیں۔ ہمارے مسائل کا حل واحد ایک ذات ہے اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور مسائل کے حل کے لیے ہم نے جو وظائف کرنے ہیں، ان وظائف کا مقصد اللہ رب العزت کو پکارنا ہے، مختلف ناموں سے، مختلف طریقوں سے۔ کس طرح پکارنا میرا اللہ رب العزت کو پسند آ جائے اور اللہ رب العزت میرے مسئلے کو حل فرما دے، اصل مقصود یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت سے مانگیے یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کی پناہ میں جو بندہ بھی آ جائے، اللہ رب العزت اس کی سرپرستی فرماتے ہیں، اس کی پریشانیوں کو دور فرماتے ہیں۔ تو پکی نیت، پکا ارادہ، پکا عزم کر لیں کہ ہم نے اللہ رب العزت کو آئندہ ناراض نہیں کرنا، اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ یہ ابھی نیت کر لیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس کے بعد آپ کا اللہ سے ایسا مضبوط تعلق بن جاتا ہے، آپ جو اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، اللہ رب العزت اس دعا کو پورا فرمائیں گے۔ آپ نے اس عمل کو، اس دعا کو ایک اللہ رب العزت کے نام سے پکارنا ہے، اللہ رب العزت کے دو اسماء مبارکہ، 3 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا واحد یا اللہ، یا احد یا اللہ، اللہ رب العزت کو 11 مرتبہ ان اسماء مبارکہ کے ذریعے آپ نے پکارنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی بڑے سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی تکلیف اور پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ کوئی بھی آپ کی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، اللہ رب العزت اس کو پورا فرما دیں گے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا نہ بھولیے گا۔ محسوس ایام میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ مزید کوئی شرائط نہیں ہیں۔ لمبے لمبے وظائف نہ کیا کریں، وظائف مختصر کیا کریں اور دعا زیادہ کیا کریں۔ اس عمل کو کیجئے، اول آخر درود پاک پڑھیے، اور یا واحد یا اللہ، یا احد یا اللہ 11 مرتبہ پڑھیے۔ اللہ کو یوں پکاریے جیسے بچہ اپنی ماں کو مصیبت تکلیف میں پکارتا ہے، اور اس کے بعد کم از کم 3 سے 4 منٹ آپ نے دعا کرنی ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے دکھڑے سنائیے، اپنے حالات بتائیے۔ اگر ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے تو کس کے مسئلے حل ہوں گے؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں؟ اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اس یقین کے ساتھ مانگیے، اللہ رب العزت وہ سب کچھ عطا فرمائیں گے جو آپ اللہ رب العزت سے مانگیں گے۔ اسلامک ہب آفیشیل پر روزانہ شام 4 بجے وظیفہ اور ویڈیو، ہماری ایک ویڈیو روزانہ اپلوڈ ہوگی، اور آسان وظیفہ آفیشیل پر 5 بجے شام روزانہ ایک ویڈیو اپلوڈ ہوا کرے گی۔ روزانہ ہماری ایک ہی ویڈیو ہوگی لیکن تفصیلی ہوگی، اور اس ویڈیو کو سننے سے اور اس ویڈیو کا میں موجود وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ روزانہ اگر آپ پابندی سے کرتے جائیں تو انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہوگا۔ اور آپ لوگوں کے کمنٹس میں جو وظائف آتے ہیں، ان وظائف کے لیے ہم آسک کاشف محمود یا آسک اسلامک ہب کے نام سے چینل کریٹ کر رہے ہیں، اس پر آپ لوگوں کے کمنٹس اور پھر ان کا جواب دیا جائے گا۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ہماری آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔